مولا کی حدیث کے بعض علماء نے یہی معنی نکالے ہیں. مولا کی یہ حدیث جو ہے نا، بعض علماء نے اس کے یہی معنی نکالے ہیں جو میں نے ابھی بتایا. رب صائم لا يحض من صومه الا الجوع والعطش ورب تالي القرآن والقرآن يلعنه. مولا فرماتے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، نہ برکت، نہ رحمت، نہ مغفرت، نہ ثواب، نہ اللہ کی رضا، بس بھوکے اور پیاسے رہے. ہمارے یہاں ویسے تو میں سر سے پیر تک پیدائش سے اب تک مکمل پاکستانی ہوں، لیکن بزرگوں کا تعلق یو پی سے. ہمارے یہاں یو پی کی خواتین اپنے بچوں کے ایسے روزے کو دیکھ کے کبھی کہہ دیتی ہیں کہ تم کتے کی طرح تم نے فاقہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ بعض ایسے روزے دار ہیں کچھ نہ ملا ان کو روزے سے، ضائع کر دیا انہوں نے رمضان اور روزہ. بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے رمضان، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، اللہ کی رضا. اور رمضان نہیں ہے، رمضان کو میں بیان بھی نہیں کر رہا، یہ تو حدیث آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار کچھ نہیں ملتا، اور بعض تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا. ایک ہی وقت میں فیس ٹو فیس بیٹھے ہم نے قرآن کھولا، ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن ہم کو دیکھ رہا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم پہ لعنت کر رہا. تو بعض علماء نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ طوطے کی طرح پڑھے جا رہے، پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا گیا. قرآن کہتا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ہم صبح و شام اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں. قرآن تو لعنت کر رہا ہے نا ظالم پہ، ہم ظالم سامنے بیٹھے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت. اور ابھی بازار جا رہے ہیں دکان کھولنے کے لیے، آج 15 جھوٹ بولنے کی تیاری ہے، اور سارا دن دکان کے اوپر جھوٹ بول کے شام کو آئے، نماز مغرب کے بعد ایک پارہ قرآن کا پڑھ لیا. تو قرآن تو لعنت کر رہا ہے نا. تو یہ وہ ہے کہ اگر آدمی ترجمہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا تو ایک جھٹکا تو اسے لگے گا. یہ ظالم پہ لعنت کر رہا ہے، میں بھی ظالم. یہ کاذب پہ لعنت کر رہا ہے، میں بھی جھوٹا. مگر بات کچھ زیادہ پھیل رہی، اصل عنوان رہا جا رہا.